جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے دو حیران کن فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ بہت اچھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ قاضی فاضل صاحب کو کر لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا اور بہت اچھا کیا۔ میرا خیال ہے اس سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ڈویژن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہوگی، فیصلہ کیا تھا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اگر واپس نہ لیا گیا تو عدلیہ کے اندر ایک نئی کنفیوژن اور نیا قیاس پیدا ہوگا۔ وہ دوسرا فیصلہ کون سا ہے وہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور حکومت نے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس ترمیم کے اندر کیا کیا ہوگا اور کس کس کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیا اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ کا آغاز ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا۔ مجھے جیل کے اندر ایک بار ایک سزائے موت کے قیدی سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ کوٹھڑی میں تھا، اس کو کوٹھڑی کہتے ہیں یا کوٹھی کہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ڈیتھ سیل ہوتا ہے۔ جب ساری درخواستیں، ساری اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں کسی قیدی کی تو اس کے بعد اسے پھر کوٹھڑی یا کوٹھی میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف پھانسی گھاٹ اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اسے امید ہوتی ہے، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب شاید کوئی میرے لیے اچھی خبر نہیں آ سکتی، لہٰذا وہ وہاں بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسے قیدی جسے سزائے موت ہو چکی تھی، مجھے اس سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا جرم کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، جبکہ تم اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہمارا ایک پشتینی گھر تھا، ایک آبائی گھر تھا، جس کا جو والیوم تھا، جو اس کا رقبہ تھا، صرف 5 مرلے تھا، اور وہ 5 مرلے کا جو گھر تھا وہ کنفلکٹ ہو گیا ہمارے پورے خاندان کے اندر۔ میری اور میرے کزن کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ فساد بڑھتا چلا گیا، اور پھر الٹیمیٹلی ایک بار ایسی خوفناک لڑائی ہوئی کہ میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ پیچھے گرا، اس کے سر پہ اینٹ لگی، اور اس کے بعد وہ وہیں تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ پھر پولیس کیس بنا، پولیس کیس بننے کے بعد مجھے گرفتار کیا گیا، میرے ساتھ 3-4 اور لوگوں کو بھی ملوث کیا گیا۔ ایک طویل ایکسرسائز کے بعد مجھے سزائے موت ہو گئی، باقی کچھ لوگ ان کو عمر قید ہو گئی، کچھ لوگوں کو بری کر دیا گیا، لیکن بہرحال وہ خواری پورے خاندان کے لیے تھی، اور الٹیمیٹلی اب میری ساری اپیلیں خارج ہو چکی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے مہینے مجھے پھانسی دے دی جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ 5 مرلے کا جو گھر تھا اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا تم لوگوں کے لیے؟ اس نے کہا جی بالکل اہم نہیں تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زمین جائیداد سے نواز رکھا تھا، میں بھی امیر تھا، میرا کزن بھی امیر تھا، وہ گھر جو تھا وہ بازار کے اندر آ گیا تھا، اور اس وجہ سے اس کی ویلیو میں اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر ہم دونوں لالچ میں آ گئے، وہ بھی لالچ میں آ گیا، میں بھی لالچ میں آ گیا، اور اس لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا، اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے فساد کا باعث بن گیا، اور میرے ہاتھ سے وہ قتل ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی ایک ویلیو ہوگی اس گھر کی؟ اس نے کہا جی اس وقت اس سے 25-30 لاکھ روپے ہوگی، اس سے زیادہ تو کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا آپ لوگ ویسے صاحب جائیداد؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، اب جو ہماری جائیدادیں ہیں وہ اربوں روپے میں ہیں، لیکن وہ 5 مرلے کا گھر ہمارے گلے پڑ گیا، اور ہم نے الٹیمیٹلی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا پھر اب کس کنکلوژن پہ پہنچے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھو وہ گھر آج بھی وہاں پہ ہے، وہ 5 مرلے جو زمین ہے وہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ تھی، وہ آج بھی وہاں پہ ہے، اور شاید اگلے ہزاروں سال تک وہیں رہے گی، لیکن ہم لوگ اس زمین کی وجہ سے جو ہماری تھی ہی نہیں، جو قدرت نے سب کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، میرا کزن چلا گیا، اور اب میں جانے کا انتظار کر رہا ہوں، لہذا ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ میرے کزن کو فائدہ ہوا نہ مجھے فائدہ ہوا، کیونکہ وہ تو وہیں پڑا ہوا ہے، میرا کزن چلا گیا اور میں اب ظاہر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر اس نے کہا کہ جو ہم لوگ لڑتے ہیں، یعنی انسان لڑتا ہے، وہ بڑے چھوٹے جو مفادات ہوتے ہیں، جو بہت چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ دوسرے کو مار دیتا ہے اور خود مر جاتا ہے، اور پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ سمجھدار آدمی ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات سے نہ لڑا کریں، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ خود نقصان میں رہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے ججز کمیٹی بنائی اور اس ججز کمیٹی میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کو دوبارہ ڈال دیا. تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک کنفلکٹ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیدا ہوا تھا، اور وہ کنفلکٹ ہوا تھا ججز کمیٹی کی وجہ سے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال دیا تھا، اور نکالنے کے بعد جسٹس امین الدین صاحب کو ججز کمیٹی میں شامل کر دیا تھا. پھر جسٹس منصور صاحب جو تھے وہ بھی اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے تھے، اور وہ کمیٹی 2 رکنی ہو کر آئے گی تھی اور وہ فیصلہ کرتی تھی بینچز کا، اور اس وجہ سے اتنا زیادہ کنفلکٹ بڑھا کہ بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کو خط لکھنے شروع کر دیے، اور آخر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فل کورٹ ریفرنس اور ان کی فیئر ویلز میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور وہ ملک سے باہر چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے. تو اگر یہ چھوٹی سی چیز نہ ہوتی تو ایک پرانے کولیگز کیوں اتنے فاصلے پہ چلے جاتے؟ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اس فیصلے سے میرا خیال ہے وہ جو کنفلکٹ تھا وہ ٹوٹل ختم ہو گیا. اب ایک نئی شروعات سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے. جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، وہ اپنا ویٹ ڈال سکتے ہیں، اور وہ ویٹ جو ہے وہ ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا. اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ویٹ ہے وہ دوبارہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ویلیو ہے اس کے اندر انکریز ہوگی، اور اس کے اندر جو امپیکٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بڑھے گا. تو میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، اور جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے بہت ہی اچھا آؤٹ آف دا وے جا کے ایک ایسا سولوشن نکالا ہے جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کانفلکٹس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اگر سارے سیاستدان اپنی اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں تو میرا خیال ہے یہ جو پاکستان کے بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی بحران ہے، اس سے پورے پاکستان کو نکالا جا سکتا ہے. تو تمام سیاستدانوں کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اس قدم کو مبارکباد بھی کہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہیں اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو چاہیے کہ اس کو کیری کریں، اپنے اختلافات اسی طرح کم کریں، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں. ان کے پیچھے ہٹنے سے بہت سارے مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے. تو میں جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کے اس قدم کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے سب کو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. لیکن جو دوسرا فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے وہ میرا خیال ہے کچھ نئے بحران پیدا کرے گا، اور وہ فیصلہ ہے لائیو کوریج کا. اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں صرف جو چیف جسٹس صاحب کا بینچ تھا اس کی لائیو کوریج ہوتی تھی، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آ کے تمام بینچز کے لیے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ لائیو کوریج کریں تاکہ پوری دنیا کوریج کو دیکھ سکے. میرا خیال ہے یہ ان نیسیسرلی ہے، اور اس کا نقصان تو ہو سکتا، فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا. پہلے ہی جو لائیو کوریج چلتی تھی اس نے باقاعدہ جو سیزنز سے ڈراموں کے ان کی جگہ لے لی تھی. لوگوں نے ٹاک شو دیکھنے بند کر دیے تھے، لوگوں نے جو سیزنز تھے ان کو دیکھنا بند کر دیا تھا، اور وہ سارا دن بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو کوریج دیکھتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ وکلا کی کتنی درگت بن رہی ہے، اور جو ججز حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تقریم میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس کی تقریم میں کمی واقع ہوئی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں مسائل میں اضافہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کنفلکٹس ہیں، جو اندر ججز کے اختلافات ہیں، وہ کھل کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ کھل گئے، پوری قوم کو پتہ چل گیا، تو پھر میرا خیال ہے ججز کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، اور ان کی پوزیشنز مزید مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر فقلا کی بھی پوزیشنز آ جائیں گی، پھر سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی آپس میں تقسیم ہونا شروع کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام بینچز کی لائیو ہیئرنگ کرنی چاہیے. البتہ اگر کوئی بہت بڑا ایشو ہو اور جس سے پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہو، اور سب لوگ چاہتے ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ونس فار آل یا پھر یہ ایک سال کے اندر ایک مرتبہ آپ اس ٹائپ کی لائیو کوریج کروا لیں. اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ظاہر انٹرسٹ لیں گے اس ایک کیس میں. لیکن اگر ہر وقت ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائیو کوریج چل رہی ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر وہی ہوگا جو ٹاک شوز کا ہوا ہے کہ لوگ پھر یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر لوگ انٹرسٹ نہیں لیں گے، اور اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو عزت ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی. جو بڑے بڑے وکلا ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، میرا خیال ہے وہ نام بھی خراب ہوں گے، چیمبرز بھی خراب ہوں گے. جو ججز کے اختلافات ہیں وہ بھی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن میں اضافہ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس چیز کی ضرورت ہے. لہذا میری جج صاحب سے درخواست ہے، چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ ضرور کریں، اور اگر یہ فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے تو لے لینا چاہیے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. حکومت پاکستان نے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے.
آج لاہور کے اندر اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر صاحب شامل تھے اور دوسری سائڈ سے بلاول بھٹو صاحب کا وفد وہاں پہ پہنچا، نون لیگ کا وفد بھی تھا۔ دونوں بڑی پارٹیز نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں دوسری پارٹیز کو کنونس کرنا چاہیے اور اب ہمیں جو 27ویں ترمیم کی طرف جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید اس کے اندر ملٹری کورٹس کا ایشو ہو، کیونکہ ملٹری کورٹس کا ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت ملٹری کورٹس بننی چاہیے تاکہ جو بھی شخص افواج پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے، جو بھی شخص ریاست پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے، جو بھی شخص پبلک پراپرٹیز کے اوپر حملہ کرے، تو ان کا کیس آرمی کورٹس میں چلنا چاہیے، ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے۔ اور پھر 9 مئی کے جو لوگ ہیں وہ سارے اس وقت ظاہر افواج پاکستان کی حراست میں ہیں، تو افواج پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ملٹری کورٹس بنے، ان کو الاؤ کیا جائے تاکہ ان سب کو سزا دے کے ان سب کو جیلوں میں بھجوایا جا سکے۔ یہ جو ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے، ان مہمانوں سے بھی میرا خیال ہے فوج اب جان چھڑانا چاہتی ہے، کیونکہ 1.5 سال تک مسلسل لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے پاس رکھنا، ان کے میڈیکل اسسٹنس ان کو دینی اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن کرنی، وہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے افواج پاکستان اس سارے ایشو سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ تو اگلی جو ترمیم ہوگی اس کے اندر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے اندر ملٹری کورٹس بھی ہوں، اور سیکنڈلی جو ججز کی روٹیشن ہے میرا خیال ہے اس کو بھی انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہائی کورٹس کے جج ہیں ان کو روٹیٹ کیا جا سکے، کیونکہ اگر اسلام آباد کا جج ہے تو اسلام آباد کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کے جج ہیں تو لاہور کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے ججز ہیں تو کراچی کے اندر ہی بیٹھے ہیں، اور شاید جو اگلی 27ویں ترمیم ہوگی اس کے اندر شاید ججز کی روٹیشن جو ہے اس کو انکلوڈ کر دیا جائے کہ ایک صوبے کا جج، ایک ہائی کورٹ کا جج دوسرے صوبے جا سکے اور دوسری ہائی کورٹ میں جا کے کیس سن سکے۔ اس سے اسلام آباد کے جو ججز ہیں میرا خیال ہے ان کا زور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل فائدہ ہو رہا ہے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 27ویں ترمیم میں اس کا تدارک بھی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 26ویں ترمیم میں کچھ سوال رہ گئے ہیں، اور وہ جو سوال رہ گئے ہیں وہ ہیں یہاں پہ جو آئینی عدالت ہے یا آئینی بینچ ہے اس میں کچھ لکوناز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم میں اس کو حل کیا جائے گا۔ پھر یہ جو ججز کمیٹی ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ایک فیصلہ یہ بھی ہو جائے کہ جب ایک جونیئر جج چیف جسٹس بن جائے تو باقی سپرسیڈ ہو جائیں گے اور وہ مستعفی ہو جائیں گے، وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ تو 27ویں ترمیم بڑی اہم ہے، اور وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کچھ رہ گیا ہے اس کو بھی اب فارغ کرنا چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بقول گورنمنٹ کے ہم اسے بڑا افیکٹو بنانا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں افیکٹو بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن جو کچھ بچا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ 27ویں ترمیم کے تحت مجھے لگتا ہے نکال لیا جائے گا۔ لاہور شہر جو اس وقت آلودگی کی بہت بڑی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں لاہور کے اندر جو پوائنٹس ہیں اس کے 700 پوائنٹس ہیں۔ اس وقت اگر آپ لاہور جائیں تو آپ کو فضا اتنی آلودہ نظر آئے گی کہ وہاں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ میں کل لاہور گیا ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ صبح کے وقت لاہور میں باہر نکلنا نیئر ٹو امپاسبل ہے، اور پھر دوپہر کے وقت بھی، شام کے وقت بھی بڑی خوفناک قسم کی آلودگی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے لک جس کو ہم تارکول کہتے ہیں وہ برس رہی ہے آسمان سے، اور آسمان نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلے خرابی کا اب پورے لاہور کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اب سوال وہی ہے کہ اگر ہم اپنا شہر صاف نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، انہیں یہ بتا سکیں کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے شہر کے اندر آلودگی پھیل رہی ہے اور اس آلودگی کی وجہ سے آپ سب کی صحت کو خطرہ ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹس کی یا سوسائٹی کی ضرورت ہے، پھر ہمیں ان تمام اداروں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر استحکام آ چکا ہے، اب میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے یا وفاق کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے، تو دونوں گورنمنٹس کو مل کے کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس سے کم از کم لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ اور فیصل آباد جیسے شہر اور کراچی جیسے جو شہر ہیں ان کے اندر فضائی آلودگی کو ختم کیا جا سکے۔ اگر دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے، انگلینڈ کے اندر سموک میرا خیال ہے پہلا شہر تھا لندن جس کے اندر سموک آئی تھی اور سموک کا لفظ وہاں پہ ایجاد ہوا تھا، یہ چرچل کا دور تھا، اور انہوں نے اگر سموک ختم کر لی اور لندن کو ہر لحاظ سے ایک صحت مند شہر بنا دیا تو پھر پاکستان کے اندر یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹس کو اب سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں اور کوئی ایسی پالیسی بنائے جس کے اندر باقاعدہ ٹائم لائن دی جائے کہ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد لاہور کے اندر سموگ نہیں ہوگی یا باقی جو آلودہ شہر ہے وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ ملکوں کو
قوموں کو, صوبوں کو, حکومتوں کو یہ کام کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ جس سے اگلی سردیوں میں لاہور آلودہ شہروں کی فہرست سے باہر آ جائے. پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی ہماری قوم ہے اور اسے قوم کو قوم سمجھنا چاہیے اور حکومت واقعی حکومت ہے, ورنہ ان سارے بگاڑوں کا, ساری لڑائیوں کو کوئی فائدہ نہیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی.